السلام علیکم۔ آج گھوڑے کے بارے میں بات کرتے ہیں، جانوروں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار جانور ہیں، بے حساب جانور ہیں، کچھ بہت اچھے ہیں، کچھ اور ہیں۔ سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں۔ جو ہمیں کھائے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، جو ہمارا دشمن ہو، جو ہمیں ڈنگ مارے، زہریلا ہو، وہ اچھا نہیں ہوتا۔ اپنی جگہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے، جنگل میں بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے پتہ نہیں کتنے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ایسے نہیں بنائی ہوگی، لیکن وہ اگر آبادی میں آ جائیں یا ہم جنگل میں گھر بنا لیں تو پھر ہمیں دشواری ہوتی ہے اور وہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جانوروں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی۔ جانور تو بے سمجھ ہیں، ان کو یہ سمجھ تو نہیں ہے یہ سڑک ہے، یہ شہر ہے۔ وہ خود فطرتاً جنگل میں پیدا ہوتے ہیں، جنگل میں ہی رہتے ہیں۔ ہم جا کے ادھر گھر بنا لیتے ہیں، شہر بنا لیتے ہیں جنگلوں کے قریب، پھر ان کو تکلیفیں دیتے رہتے ہیں۔ جانوروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے جانوروں میں بہترین جانور جو ہیں بے حساب ہیں، بہت بے شمار ہیں۔ کوئی دودھ دیتا ہے، کوئی گوشت دیتا ہے، کسی کو کچھ ہے، کسی کو ہم سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جو نام کمایا ہے سواری میں، وہ گھوڑا ہے۔ گھوڑا جانوروں کا بادشاہ سمجھا جائے، اس کو شہزادہ کہا جائے، اس کو شیر کہا جائے۔ اصل تو یہ شیر یہی ہے نا، اصلی شیر تو ہمارے کبھی کام نہیں ہے، وہ تو ہمیں دیکھتے ہی پھاڑ کے کھا جاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، جس کسی بڑی چیز کو، خوفناک چیز کو، جو اس کو لمحوں میں کچل دے، یہ اس سے پیار کرتا ہے اس کو۔ اسی لیے تو یہ ہماری غریب غربا جتنے بھی ہیں، یہ بڑے بڑے لوگوں جنہوں نے اپنے گارڈ رکھے ہوئے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اصل بات ہے کوئی ایک تصور تھا خدا کا، کبھی وہ بجلی کڑکی، اس کو کوئی بڑا سورج دھوپ دیکھی، اس کو کبھی رات کو انتہائی اندھیرے میں چاند نکل آیا تو اس کو وہ سجدے کرنے شروع کر دیا، وہ پوجا کرنی شروع کر دی، کئی طریقے نکال لیا۔ تو گھوڑوں کو بھی گلے میں ڈالے ہوتے ہیں لاکٹ، لیکن گھوڑا بہترین انسان کے کام آیا ہے۔ یہ جنگی جانور ہے، یہ بہادر جانور ہے۔ اس جیسا بہادر جانور کوئی نہیں۔ شیر وغیرہ بھی بھاگ جاتے ہیں، شیر تلوار دے کے ڈھول بجائیں، ایک چھوٹی سی آواز پیدا کریں، شیر بھاگ جاتا ہے۔ پہلے پرانے زمانے میں تو ہمیں پتہ نہیں تھا، اب تو تجربے ہو گیا۔ تو کوئی اگر اکڑ کے کھڑا ہو جائے، چیخو پکار شروع کر دے زور زور سے، تو جب بھی شیر ڈرتا ہے۔ لیکن گھوڑا بے خوف نڈر بہادر ہے، گھوڑا وفادار ہے، گھوڑا جنگجو ہے، یہ لڑاکا ہے، یہ عقل مند جانور ہے، یہ پھرتیلا جانور ہے، چست اور بہت ہی یہ وفادار اور جان پہ کھیلنے والا جانور ہے، اور ہمیشہ اگلی صفوں میں ہوتا ہے۔ یہ آگے جاتا ہے، پیچھے نہیں آتا، یہ اپنے سوار کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ اچانک آپ پولو دیکھتے ہوں گے، اب وہ جنگیں تو نہیں نظر آتی، یہ جھکاؤ ہے، اس میں موڑ ہے، اس میں کٹاؤ ہے، اس میں یہ دوڑتے ہوئے ایک دم مڑ سکتا ہے، یہ ایک دم گردن جھکا کے سخت بریک جی ٹی روڈ پہ لگا سکتا ہے، اور اگر معمولی سوار ہو تو اس کو تو اچھال کے پھینکے گا، وہ کئی فٹ دور جا کے گرے گا۔ لیکن جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ قابل ہوتے ہیں، یہ سمجھتا ہے ان کو بالکل۔ اس نے بھی ان کے ٹیسٹ لیے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے ٹیسٹ لیے ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں ایک گھوڑا سوار اور گھوڑا ایک ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اگلی صفوں میں جاتے ہیں، پھر کمال کرتے ہیں۔ یہ چاہے یہ اس کا بابر کا گھوڑا، جلال الدین بابر کا ہو، وہ افریدی کا ہو، وہ جس کسی کے بھی، کمال کے، چنگیز خان کے، ہلاکو خان کے، ان صلاح الدین کے گھوڑے مشہور ہیں، وہ انگریز کو جو دیے تھے، اور عربی گھوڑے بہت مشہور ہیں، ترکی، ایران۔ یہ بہت بہترین جانور ہے، عقل مند جانور ہے، پھرتیلا جانور ہے، وفادار جانور ہے، یہ دوست ہے اور ساتھی ہے، اور ہمیشہ کا ساتھی ہے، اور بے خوف ہے یہ، اور دشمنوں کی صفوں میں گھس جانے والا جانور ہے یہ۔ تلواریں چل رہی ہیں، قتل ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، یہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس میں گھس جاتا ہے اپنے سوار کو لے کے، اور جیسے جیسے سوار لڑتا ہے یہ بھی ساتھ لڑتا جاتا ہے، کسی کو منہ مارتا ہے، کسی کو اوپر چڑھ جاتا ہے، کسی کو کچھ کرتا ہے، جنگ میں برابر کا یہ شریک ہوتا ہے۔ آگے بڑھنا اس کی صفت ہے، یہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے جب تک یہ سوار اس کو نہیں لے آئے گا پیچھے۔ یہ آگے زخمی ہوتا جائے، جو مرضی ہو جائے، وہاں یہ بہت زخمی ہوتے ہیں جنگوں میں، اور مر بھی جاتے ہیں، لیکن پڑے وہیں رہتے ہیں، پیچھے موڑ کے نہیں آتے۔ کبھی نہیں سنا گھوڑا جنگ سے بھاگ آیا، اور جنگ ہو رہی تھی اور گھوڑا بھاگ آیا، سوار کو چھوڑا یا سوار سمیت بھاگ آیا، کبھی نہیں ہوا۔ یہ ایک بات ضرور ہے، آج تک تاریخ میں کبھی
गधा जंग में नहीं नज़र आया। जंग हो रही होगी, जो मर्जी हो, परिंदे जानवर छोटे मोटी चीज़ें आती हैं बीच में, इधर उधर हो जाती हैं, जब वो फौजें देखते हैं ज़ाहिर एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन किसी जंग में भी, क्योंकि गधा घोड़ा आपस में ये चलते हैं, थोड़े थोड़े हम शक्ल भी हैं, लेकिन गधे की कोई एक बात भी घोड़े से नहीं मिलती, और ना घोड़े की कोई एक बात गधे से मिलती है। घोड़ा तेज़ रफ्तार जानवर है, जंगजू जानवर है, जंगों में रहता है, खेलों में इस्तेमाल होता है, बादशाहों के होता है, और गधा बेचारा ना उसमें नहीं है। गधा का बिल्कुल ये काम ही नहीं है वो, इसलिए वो कभी भी जंग में, कहीं भी जंग हो, गधा नज़र नहीं आएगा। जंगों में गधे होते भी नहीं हैं, ना ही ये गधों का काम है। अगर गधे इकट्ठे हो जाएंगे फिर जंग नहीं होगी, वो एक खेल तमाशा हो सकता है। रास्ते में जब भी कभी चोर आए, डाकू आए, शेर आए, चीता आए, दुश्मन की फौजें आए, सफ़ें दर सफ़ें आए, घोड़े की शान सलामत रहती है। घोड़ा हमेशा सलामत रहता है, बेखौफ रहता है और आगे बढ़ता रहता है। इसके सूंहों में भी बड़ी ताकत है। जब ये चलते हैं इन पत्थरों पे, बजरियों पे या सड़कों पे, उस ज़माने में सड़कें नहीं होती थी, पत्थर पहाड़ होते थे, इनके पाँव से इनके वो चिंगारियाँ निकलती हैं जब ये वो रखता है। तो शेर वगैरह मामूली जानवर, हाथी जैसे जानवरों से ये टकरा जाता है, और बड़ी हिम्मत और हौसले वाला जानवर है। लिहाजा हम इससे मोहब्बत करते हैं, अपने घरों में रखते हैं, इसको पालते हैं। सुबह सुबह उठ के इनको एक मालिश होती है इनकी, खरखरे से करते हैं। खरखरा ये जिससे आजकल वो कपड़े धोते हैं, बुरश इसी किस्म का होता है, लेकिन वो लोहे का बना होता है, वो उससे और उसकी मालिश होती है। इससे ये मीठा गुड़ खिलाते हैं। आजकल तो विटामिन वगैरह कोई इस तरह की चीज़ें भी आई हुई हैं, घोड़ों की ग़िज़ाएँ अलहदा बन गई हैं, वो खिलानी नहीं चाहिए। घास, यही जो कुदरती चीज़ें वो बेहतर होती हैं, और बहुत प्यार करने वाला जानवर है। अल्लाह ताला सबके घरों में घोड़ा होना चाहिए। एक बहुत मुबारक जानवर है, बल्कि जैसे खजूर मुबारक दरख्तों में सबसे बेहतरीन दरख्त खजूर का मुबारक दरख्त है, और इसकी खजूरें शहरियों को तो पता ही नहीं है ना खजूर होती क्या। तो पता नहीं, साल बाद 6 महीने पुरानी खजूर खाते हैं। वो जो लगी हुई होती है खजूर, खुबानी और इस तरह के कुछ चंद ऐसे मेवा जात हैं जो ये तोड़ के ले जाने में वो ख़त्म हो जाते हैं, आधे भी नहीं रहते। खजूर की शान ये है कि वो लगी हुई है, आप उसके ऊपर चढ़ें, उस टाइम उसको खाएं जब वो पक रही हो या आधी पकी हुई हो। इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। हमारी उर्दू ज़ुबान बहुत अभी शुरू हुई है, इस अधूरी ज़ुबान है, इसमें ज़ख़ीरा अल्फाज की बहुत कमी है। हमें अरबी फ़ारसी से अल्फाज लाने पड़ते हैं, या फिर अंग्रेज़ी ख़ुद अधूरी है, वो इनकी अरबी किताब ही नहीं ला सकती, नन्ही है, बच्ची है अरबी के सामने और फ़ारसी के सामने। तो हर उसमें नाम होते हैं। तो खजूर एक, अब मैं सराइकी की तरफ आ जाता हूँ क्योंकि वो एरिया सराइकी का है, वो जहाँ खजूरें पकती हैं। सबसे पहले जो गंदोड़ा होता है, वो छोटा सा गंदोड़ा होता है, हरा होता है, एक गुच्छे की सूरत में होता है, तो आप लोगों ने देखे हुए होंगे। फिर ये थोड़ा सा ना पीला होना शुरू हो जाता है, फिर पीला होकर थोड़ा सा इसमें एक और तब्दीली आती है, ये शहद रंग का हल्का सा होता है, वो नरम होना शुरू हो जाता है। उसको सराइकी में डंग बोलते हैं। उर्दू में ये डंग बोला जाएगा, लिखा नहीं जा सकता। सराइकी के कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो दूसरी ज़ुबानों में हम बोल नहीं सकते, डे डा डू गे गा गू गा। अब हम गाने को कहते हैं गा, तो वो कहेंगे गा, तो गा, अब वो उर्दू वाले बोल नहीं सकते ना, पंजाबी बोल सकते हैं। हम गाय को गाय बोलते हैं, हम गाय बोलते हैं। तो इसी तरह के वो डंग होता है। उससे आगे फिर वो एक, जब वो मुकम्मल हो जाता है फिर उसको पिंड बोलते हैं। तो वो जो पिंड है, वो खजूर की पक्की हुई सूरत है, वो कमाल की होती है। वो सुबह अगर 2-3-4 दाने खाए जाएँ, जिसके लिए लोग कहते हैं शिफा शिफा, तो ये वो होती है। वो ना मिले तो फिर जो भी है, लेकिन अब लोकल खजूरें बेकार हो चुकी है, पता नहीं इसको क्या ये लगाते हैं कीड़े से बचाने के लिए। तो इनमें बजाय सेहत आने के मसले खड़े हो जाते हैं। सही खजूर वही जो बसरा की है, जो मदीना मक्का की हैं, वो इराक़ के इलाकों से, ईरान से आती हैं, और हमारे सिंध की बेहतरीन खजूरें, लेकिन पता नहीं किधर गुम हो जाती हैं या क्या होती है। जो हमारे लाहौर और इस्लामाबाद, कराची में लोग बिकती हैं, ये वो वाली चीज़ ही नहीं होती। अगर खजूर खानी है, बेहतरीन खानी है, तो उसको कभी सावन में जाके देखें और उसको वहाँ से तोड़ के खाएं। और ये जहाँ ये लाहौर में लगी हुई सड़कों पे, ये यहाँ का मेवा ही नहीं है, यहाँ का फल ही नहीं है, ये तो ऐसे ला के लगा दिया है। अब तो उसे लोग पकने भी नहीं देते, पहले ही तोड़ लेते हैं। असली खजूर वो होती है जिससे फ़ायदा होता है। तो हर एक चीज़ का अपनी अपनी जगह शान है। इसी तरह जानवरों में भी घोड़े की एक शान है,
اور وہ اپنی وہ شان کو قائم رکھتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے لڑنا ہے، اسے پتہ ہے میں نے صفوں میں جانا ہے، سامنے تلواریں چمک رہی ہیں، گھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، اسے سمجھ ہوتی ہے یہ مجھے لگے گی، یہ میرے مالک کو بھی لگے گی، لیکن اس نے کبھی نہیں سوچا، آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، اسے پتہ ہے میں نے لڑنا ہے، جو کچھ ہو جائے۔ زخمی ہوتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، گھوڑے کے پاؤں کٹ جاتے ہیں، کان کٹ جاتے ہیں، گردنیں کٹتی ہیں ان کی، لیکن کٹتی ہیں تو کٹتی رہیں، کبھی بھاگا نہیں ہے گھوڑا۔ اگر سنا ہو جی کان کٹ گیا، گردن پہ وہ لگی، وہ جنگ میں ہی گرے ہوئے پڑے ہوئے ہوں گے، اگر جیسے دستار گری ہوئی ہے، سر گرا ہوا ہے تو ساتھ گھوڑا بھی پڑا ہوا گا، یہ نہیں کہ بھاگ گیا ہو۔ تو گھوڑا بہت قیمتی جانور ہے، بہت پیارا جانور ہے، اسے رکھنا چاہیے، اسے پالنا چاہیے۔ صبح اٹھیں گھوڑے کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، سارے جانوروں کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، تو گھوڑے کا ہنہنانا بہت پیارا ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے مالک کے ہاتھ میں گھوڑا دیکھتا ہے بہت پیار کرتا ہے، بڑے پیار سے اس کی طرف آتا ہے، وہ ایک دیکھنے والا لمحہ ہوتا ہے۔ اور میری دعائیں اللہ تعالی ہم سب کو بہترین گھوڑے دے جو ہمارے صدیوں سے ہمارے ساتھی ہیں، اور ہم ان کو پالیں، ہم ان کی دیکھ بھال کریں۔ وفادار جانور، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ بندوقیں آ گئی ہیں، گنیں آ گئی ہیں، توپیں آ گئی ہیں، یہ چیزیں تو آ گئی ہیں، ڈرائنگ روم وغیرہ میں رکھی ہوئی ہیں، بیکار کی چیزیں، منحوس چیزیں، گندی چیزیں، ان کو ہٹا دیں، پھینک دیں۔ اس طرح کچھ گھر میں رکھنے کی چیز ہے، بھلا ایسی چیز کو پھینکیں۔ اس سانپ ایسے ہی جیسے سانپ بیٹھا ہو، بچھو آپ نے پلیٹ میں رکھا ہو یا ڈرائنگ روم میں کہیں سجایا ہو۔ لوگوں نے گھوڑوں کے کھور بنا کے رکھے تھے، گولڈ سمتھ والے مال روڈ پہ جو ہیں، وہ سونے کے اور چاندی کے اور لکڑی کے بہت پیارے کھور بنا کے دیتے ہیں سجاوٹ کے لیے۔ پرانے زمانے تو بہت چلتے تھے، اب رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو گھوڑے کے بارے میں اور انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اور مزید معلومات ملیں گی آپ کو دیتا رہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی، تھینک یو ویری مچ۔ اوکے۔